اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ جی اللہ پاک فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، ایسے گھروں میں جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور یہ کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے، اس میں تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کی صبح و شام۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ایسے مرد کہ جن کو غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ بیچنا اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے۔ وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس میں آنکھیں الٹ جائیں گی اور دل الٹ جائیں گے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اس لیے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اللہ بدلہ دیں گے ان اچھے اچھے اعمال کا جو انہوں نے کیے، اور زیادہ دیں گے ان کو اپنے فضل سے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں۔ یہ آیات پچھلے ہفتے ہم نے پڑھی تھی، ان میں تفسیر بھی پڑھی تھی، مسجد کی فضیلت، مسجد بنانے کی فضیلت، اس کے آداب وغیرہ بیان کیے تھے۔ یہاں اللہ پاک کہہ رہے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان مساجد میں تسبیح کون پڑھتے ہیں؟ ایسے مرد کہ جن کو تجارت اور سودا اللہ کی یاد، نماز، زکوٰۃ سے روکتا نہیں ہے۔ یہ تجارت ولا بیع، قرطبی کہتے ہیں تجارت اور بیع، اگر کوئی کہے کہ دونوں ایک ہیں تو پھر دونوں کو کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا جواب یہ کہ تجارت سے مراد خریدنا ہے اور بیع سے مراد بیچنا ہے، کہ اگر وہ کسی سودے کو خریدنے کے لیے بیٹھے ہوں اور اذان ہو جائے تو بھی سیدھے مسجد میں چل جائیں، اور بیچنے کے لیے کوئی بیٹھے ہوں، گاہک آیا ہوا ہو تو یہ نہیں سوچتے کہ میں نماز پڑھنے گیا تو میرا گاہک چلا جائے گا، بلکہ یہ سوچتے ہیں نماز مقدم ہے، گاہک رہے نہ رہے کوئی نہیں، کوئی اور آ جائے گا دوسرا، نماز کے لیے فوراً چل دے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان نیک بندوں کا اصل مقصود دین ہے اور آخرت ہے، تجارت تو بقدر ضرورت وہ کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تجارت اور عبادت دونوں جمع ہو سکتی ہیں، ایک شخص تجارت بھی کرے اور عبادت بھی کرے، دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ شرعی طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ عبادت کرنے کے لیے مونک بن جائے اور مونسٹری میں جا کر بیٹھ جائے۔ ہماری شریعت ہم کو ماڈرسی سکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، تم عابد اور تاجر دونوں بن سکتے ہو، دونوں میں کوئی منافات اور ٹکراؤ نہیں۔ بلکہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب فرماتے ہیں جو شخص ایسا کہے کہ تجارت اور عبادت دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو اور جب آدمی دنیا کے پیچھے جائے اور کوئی کام کرے تو بالکل بے دین بن جاتا ہے، تو اس کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ بہت سے تاجر بہت عبادت گزار اور نیک بزرگ ہوتے ہیں، اور حدیث میں تو اس کی تاکید واری ہوئی ہے، فرمایا کسب الحلال فریضۃ، حلال کمائی کرنا فضیلت ہے، تو ثواب کا کام ہے۔ آدمی سمجھیے کہ فرض ہے کہ کوئی تجارت، کوئی پیشہ، کوئی کام، کوئی جاب اور کوئی سمجھیے ہنر اختیار کرے اور حلال کمائی کمائے۔ بیکار بیٹھے رہنا تو منع ہے، بیکار بیٹھے رہنے سے کوئی شریعت پسند نہیں کرتی۔ کوئی کہ میں تسبیح لے کے بیٹھا رہتا ہوں تو سمجھیے کہ اس کو شریعت کہے گی کہ بھائی تم جوان ہو، طاقتور ہو، تو بجائے کسی سے مانگنے کے جاؤ اور محنت کرو، شریعت اس کو یہ سکھاتی ہے۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس مضمون پر ایک کتاب لکھی ہے فضائل تجارت، اس میں بہت سے ایسے مضامین جس میں تجارت کی حضور نے ترغیب دی ہے وہ بیان کی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تجارت کرنے والا جو سچا ہو، امانت دار ہو، قیامت کے دن پیغمبر، صدیق، شہداء اور صالحین کے ساتھ حشر ہوگا، اللہ اس کو وہاں اٹھائیں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے، تاجروں کو خطاب کر کے فرمایا یا معشر التجار ان هذا البيع يحضره اللغو والكذب فشوبوه بالصدقہ، تاجروں کی جماعت تم تجارت کرتے ہو، اچھا کرتے ہو، لیکن دیکھو تجارت میں کبھی زبان سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، کبھی بیکار لغو بات بھی ہو جاتی ہے، تم ایسا کرو صدقہ خوب کر لیا کرو،
تو حضور نے ان کو خاص نصیحت فرمائی کہ صدقہ خوب کر لیا کرو، تو اگر کوئی غبی غلط بات ہو گئی ہو تو اللہ اس کی صفائی کر دیں گے اور اس کا معاوضہ کر دیں گے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى، اللہ پاک رحم کرتے ہیں ایسے بندے پر جو خریدتے وقت بھی بہت ایزی گوئنگ اور سافٹ اور جینٹل ہو، بیچتے وقت بھی بہت جینٹل اور کائنڈ ہو، اور تقاضا کرتے وقت بھی بہت نرم اور سافٹ ہو۔ تو اللہ پاک ایسے بندے پر خاص طور پر رحم کرتے ہیں، اللہ کو ایسے بندے سے محبت ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک شخص تاجر تھا، اس کا انتقال ہوا، اللہ پاک نے پوچھا اس کو کہ دیکھو اس کے پاس کچھ نیکیاں ہیں، فرشتوں نے دیکھا، اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ نیکی ہے، اس نے کہا میرے پاس کوئی نیکی نہیں، مگر لیکن یہ کہ میں اپنے نوکروں کو حکم دیتا تھا کہ غریب آدمی کو معاف کرنا اور اس سے درگزر کرنا، اس کے اوپر سختی نہ کرنا مطالبے کرنے میں۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہاں اس کی یہ بات ٹھیک ہے، اور اس کام کو کرنے کے تو ہم زیادہ لائق اور حقدار ہیں، جاؤ اس کو بھی معاف کر دو۔ تو اس کی پوری زندگی کی سب غلطیاں اللہ نے معاف کر دی، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی تجارت میں غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا، نرمی سے پیش آتا تھا۔ تو ہماری شریعت تو اس کی ترغیب دے رہی ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کے والد مرحوم سلیمان سیٹھ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لقب ہی تھا سلیمان سیٹھ۔ تو اپنی شروع میں تجارت ان کی تھی، اس میں چھوٹی سی دکان تھی، اور باہر سے سورت سے شہر سے سامان لاتے اور اپنی دکان میں بیچتے۔ تو گاؤں والے جو ہے سویٹ اور اس طرح کی جو ضروریات چیزیں ہیں اور تیل اور آٹا اور وہاں سے لے جاتے۔ تو یہ میں ہندوستان گیا ہوا تھا تو وریٹھی گاؤں گیا، تو ان کے ایک دوست تھے گورا موٹا وریٹھی، ان سے بات ہوئی، ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، وہ حضرت کے والد کی باتیں کرنے لگے۔ تو کہنے لگے سلیمان سیٹھ جو ہیں یہ سورت سودا خریدنے کے لیے جاتے تو تاجر دکاندار ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے کہ سلیمان سیٹھ آگے بٹھاتے، اور اس کے بعد جو ہے سودا وودا جو کچھ لیتے تو ان کو پتا تھا کہ یہ حساب کتاب پورا کریں گے اور صحیح صحیح حساب دیں گے، کبھی کوئی غلط بات ہی نہیں، جو پیسہ ہو جتنا دام ہو پورا ادا کر دیں۔ جب حساب ہو تو اگر کچھ روپیے اور پیسے ہوئے تو وہ پیسے پہلے ادا کرتے اور روپیہ بعد میں دے دیں۔ وہ دکاندار کہتے کہ یہ پیسے معاف کر دیں، ہم نہیں، پیسہ پہلے دیں گے اور روپیہ بعد میں۔ تو پورا حساب کتاب ادا کرتے اور دکاندار بھی ان کو دیکھ کر بہت خوش۔ اگر 100 پاؤنڈ اور 50 پینس ہوئی ہو تو پہلے 50 پینس ادا کریں گے، پھر 100 پاؤنڈ ادا کریں گے کہ بھئی یہ تو ضروری ہے، تمہارا حق ہے، اس میں ہم کمی نہیں کریں گے۔ تو ان کو دیکھ کر تو بہت خوش۔ حضرت کے والد کی اخیر عمر میں جو ہے حالت جو ہوئی ہے وہ جذب کی حالت میں چلے گئے، یعنی ایک وہ دوسری دنیا میں چلے گئے، بالکل سم بم بیٹھے رہتے تھے۔ چھوٹا سا مکان تھا تو اس کے اندر ہی بیٹھے رہتے تھے۔ 16 برس اس مکان میں گزارے، کھانے پینے کا بھی کوئی خاص بندوبست نہیں، کسی نے کھانا کڑی کھچڑی اس وہاں جا کر دے دی تو کھا لی، نہیں تو کچھ نہیں، کچھ دن کئی دن بھوکے پیاسے بھی گزر جائیں کچھ نہیں۔ ان پر ایک جذب والی حالت طاری ہو گئی تھی۔ اس مجذوبانہ حالت میں کبھی کبھی وہ سمجھیے کہ کچھ اچھے کلمات، کوئی ناصحانہ باتیں بھی کہہ دیتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں حضرت جب یہاں انگلینڈ حضرت کا رشتہ طے ہوا اور شادی کے لیے آنے والے تھے 67-68 میں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں والد صاحب سے ملنے گیا، آخری ملاقات کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک دوسرے مولوی صاحب بھی آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے، تو والد صاحب کہنے لگے کہ مولوی یوسف لندن جا رہے ہیں، آپ نے کچھ ان کی دعوت کی کہ نہیں؟ تو کہنے لگے کہ مولوی صاحب، حاجی صاحب جس کے گھر میں اندھیرا ہو وہ دوسرے کو کیسے کھلائے؟ تو گھر میں اندھیرا اور مسجد میں دیا جلائیں یہ تو نہیں کر سکتے۔ تو حضرت کے والد صاحب نے فرمایا مولوی صاحب گھر میں اندھیرا ہو اور مسجد میں دیا کریں، اسی سے تو قدرت راضی ہوتی ہے۔ اللہ پاک خوش کب ہوں گے؟ جب قربانی دے آدمی، تو آدمی کے پاس نہ ہو پھر بھی قربانی دے، اس سے اللہ راضی ہوں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں کہاں سے دعوت کھلاؤں، گھر میں اندھیرا ہے میں کیسے دیا جلاؤں؟ کہا کہ مولوی صاحب جب گھر میں اندھیرا اور مسجد میں دیا جلائیں اسی سے قدرت راضی ہوگی۔ تو یہ سمجھیے کہ اسی حالت میں 16 برس ان کی اس حالت میں گزرے، اور پھر وہیں انتقال ہوا، بڑی تھی میں ہی دفن ہوئے۔ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں اور کوئی صاحب ان کے پاس آئے تو دیکھا کہ انہوں نے پتہ نہیں ایسا کر کے اپنی آنکھ نکال لی تھی اور آنکھ ان کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے وہ اندر اچانک آ گئے تو جلدی سے انہوں نے کر کے اپنی آنکھ اپنی جگہ واپس رکھ لی۔
تو یہ کوئی کرامت تھی ان کی؟ پتہ نہیں، یہ ہوتا تھا ان کے ساتھ، کوئی عجیب اللہ سے تعلق ہوتا تھا، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ کیفیت ہوتی تھی، یہ کیفیات ہوتی ہیں، اس میں آدمی جذب کی حالت میں دوسری جگہ چلا جاتا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا، وہ کسی دوسری دنیا میں ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ حضرت کے والد مرحوم جو ہیں تجارت بھی کرتے تھے، ساتھ ہی عبادت گزار بھی بہت، اور نیک بھی، صوفی بھی، بزرگ بھی، کسی سمجھیے نقش بندی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تھی، اور ان کی توجہات برکات کا یہ ثمرہ اور نتیجہ تھا۔ تو بہرحال تجارت اور عبادت میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک آدمی تاجر بھی ہو اور نیک صوفی بزرگ اور عابد بھی ہو۔ ہمارے بہت سے اساتذہ اکابر مشائخ کو ہم دیکھتے ہیں تجارت کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امپورٹ ایکسپورٹ کا دھندا کرتے تھے، باہر سے کپڑے منگواتے، ریشم کے کپڑے، اچھے اچھے کپڑے، اور بیچتے تھے ان کو، اور خود دکانوں میں بیچنے کے لیے نہ جاتے تھے، مال منگوا لیا اور پھر ایجنٹ ہوتے تھے، کسی کو بلا لیا کہ آ جاؤ، کہہ دیتے کہ بھئی یہ لے جاؤ اور بیچ لو، اور جو پروفٹ ہوگی وہ آدھی آدھی ہماری۔ اب وہ جاتا بازار، اس میں شہر میں چکر لگاتا، اور 2-4 دن ہفتہ عشرہ کے بعد جو سامان بکتا تو اس کا حساب کتاب لا کر کے دے دیتا، اور اس میں پروفٹ کو شیئر کر لیتے۔ تو امام صاحب اپنے کام میں بھی بزی رہتے، خدمت کے اندر، تفقہ کے اندر، اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی ہوتا، کام کاج اور گزارا بھی ہوتا، اچھی حالت میں رہتے، مکان بھی اچھا، کپڑے بھی اچھے، حالت بھی اچھی رہتی تھی۔ بلکہ امام صاحب کے تقوی طہارت کا ایک قصہ بھی عجیب آتا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک دفعہ کہیں سے کپڑے آئے، ان میں کچھ کپڑا تھا، اس میں کچھ ڈیفیکٹ تھا، تو حضرت نے کوئی سمجھیے کہ دلال کو بلایا، اس کو کہا کہ لے جاؤ یہ سامان بیچو، دیکھو یہ مال جو ہے اس میں تھوڑی خامی ہے، ڈیفیکٹ ہے، جس کو تم بیچو اس کو بتا کر کے بیچنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ گیا بیچنے کے لیے، گیا، گھوما، چکر لگایا، کچھ دن بعد سامان بیچ باچ کے جب آیا تو حضرت امام صاحب نے پہلا ہی سوال اس سے یہ کیا کہ وہ جو ڈیفیکٹ تھا وہ جس کو بیچا اس کو بتایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تمہیں تو بتایا نہیں تھا، میں بھول گیا۔ اچھا تو یہ تم کو یاد ہوگا کہ کس کو بیچا؟ مجھے تو یاد نہیں ہے، میں تو پورا شہر گھومتا رہا ہوں، پتہ نہیں کس نے لیا، وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ امام صاحب نے فرمایا اوہو تم نے کیا کر دیا، ہماری آخرت برباد کر دی۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، وہ اس کو جو اس کا منافع تھا وہ تو دیا، لیکن باقی جو اپنا پیسہ اور منافع آیا تھا وہ سارا کا سارا فقراء پر صدقہ کر دیا، کہ یہ پیسہ تو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، جس میں کسی کو غلط سامان دے دیا ہے اور سمجھیے بگڑی ہوئی چیز اچھی کہہ کر کے دے دی ہے، اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی تو اس کا صدقہ کر دیں، حالانکہ کوئی خاص ڈیفیکٹ بھی نہیں ہوگا، معمولی چیز ہوگی، مگر تقوی ان کا یہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تجارت کرتے تھے۔ ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت سارا سامان آیا، تو بخارا میں بہت سے تاجر دوڑے آئے کہ حضرت آپ کے یہاں بہت اچھا سامان آیا ہے تو ذرا ہمیں خریدنا ہے، تو ہم آپ کو اس سامان کا 5000 جو ہے سکہ دیں گے یہاں کا۔ امام بخاری نے فرمایا ٹھیک ہے، میں سوچوں گا، دیکھوں گا، کل آنا۔ چلے گئے یہ لوگ۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا گروپ آیا، انہوں نے کہا آپ کے یہاں وہ سامان آیا ہے، وہ ہم نے دیکھا ہے، ہمیں وہ 10,000 میں چاہیے، 10,000 میں دے دیجیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں دیتا تم کو، لیکن وہ پہلی جماعت جو آئی تھی تو میں نے ان کو بھلے زبان سے وعدہ نہیں کیا ہے، لیکن دل میں یہ نیت کر دی تھی کہ میں ان کو دے دوں گا، تو اب میں اپنی نیت توڑنا نہیں چاہتا، اس لیے میں اب انہی کو دوں گا۔ دوسرے دن ان کو بلایا اور 5,000 میں ان کو دے دیا کہ بھئی اس میں مجھے میرا نفع مل رہا ہے، میں زیادہ کی سمجھیے لالچ اور ہوس کیوں کروں۔ ایک بات، بھلے مومن تو اپنی زبان کا پابند ہے، لیکن بخاری یہاں اپنی نیت کے بھی پابند ہو رہے ہیں کہ بھئی نیت بھی نہیں توڑنی چاہیے۔ آج اللہ معاف کرے، نیت تو کیا، زبان تو کیا، سائن کر کے بھی توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب کچھ نہیں ہے، اور سمجھیے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، 1,000-2,000 ادھر سے زیادہ، تو ایک سائن ہو گئی ہے مکان کی، پھر بھی اس کو کینسل کر کے دوسرے کو بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ مومن کی زبان کا ویلیو نہیں رہا ہے، یہ سمجھیے ہمارے اکابر اور اسلاف ہیں، تجارت کرتے ہیں لیکن اللہ سے غافل نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی یاد ان کے دماغ میں، دل میں ہر وقت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اکابر اولیاء اللہ میں تجارت کرتے تھے، اور سمجھیے کہ بازار میں ہوتے تھے، اور تجارت کے باوجود روزانہ ان کا وظیفہ 300 رکعت نفل نماز اور 30,000 تسبیحات، 30,000 تسبیحات، 300 رکعت نفل نماز، یہ تجارت کے ساتھ ساتھ۔ تو تجارت اور عبادت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا حال مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ میں حج میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر دھاڑے مار مار کر، چیخے مار مار کے رو رہا ہے، اور سارا مجمع جو ہے اس کی طرف متوجہ، ہاں ہاں صاحب کتنا رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے، بہت سمجھیے دعاؤں میں مشغول ہے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس کے دل کی طرف توجہ کی تو میں نے دیکھا کہ اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے،
دل تو جو ہے کہیں دنیا کی لت سے بھرا ہوا ہے، یہ اوپر سے زبانی جمع خرچ ہے، اس کا ریا ہے، دکھاوا ہے، حقیقت کچھ نہیں اس رونے کے پیچھے۔ کہتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد میں وہاں سے حرم شریف سے نکلا، بازار میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بازار میں تجارت کر رہا ہے اور گاہک سے بات چیت کر رہا ہے، اس کے قلب کی طرف میں نے توجہ کی، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا دل اللہ سے غافل نہیں تھا۔ وہ اپنے کام کاج میں بزی، مگر اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہے، دل ذکر میں مشغول ہے، اور تسبیح بھی اس کی جاری ہے، کام بھی اس کا ہو رہا ہے۔ بہت سو کو دیکھا کہ اپنا کام بھی کرتے جاتے ہیں، پیکٹ بھی بناتے جاتے ہیں، ذکر بھی کرتے جاتے ہیں، کام بھی ہو رہا ہے ان کا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھے اپنے حافظ صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی یہاں فجر بعد ذکر کی مجلس ہوتی تھی، بڑی لمبی دیر تک ذکر میں مشغول رہتے، اور ذاکرین آتے جاتے، ناشتہ وغیرہ ہو جاتا، ایک کونے میں حافظ جی کا ذکر جاری رہتا۔ اس کے بعد ذکر وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر حضرت کے کتب خانے میں آتے، تو یہاں ملازم تھے، اپنا کچھ چاہے ناشتہ مختصر کر کے یہاں کتب خانے میں بیٹھ کر اپنا جاب کرنا ہے۔ تو جاب میں کیا ہوتا تھا، صاف صفائی کرنی ہے، اور سمجھیے کہ بک شاپ ہے تو اس میں بکس کو ٹھیک سے سٹاک کرنا ہے، اور کہیں سے کوئی آرڈر آیا ہو تو اس کا پیکٹ بنانا ہے، پھر پیکٹ کو باندھنا ہے اور اس کو پوسٹیج لگانا ہے، روانہ کرنا ہے، یہ کام ہوتے تھے۔ تو اس کام کو کرتے کرتے ان کی تسبیح جاری رہتی تھی، اللہ 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 ان کی زبان پر جاری ہر وقت، اللہ 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 اللہ، حتیٰ کہ کوئی آئے اور ان سے بیٹھ کر کچھ باتیں کرے تو جی آپ کیا فرما رہے تھے، اللہ 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 اللہ، جی آپ کیا کہہ رہے تھے، اللہ 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 اللہ، ہاں جی اللہ 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 اللہ۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نے پوچھا کہ حافظ جی روزانہ کتنے مرتبہ تمہارا ذکر ہو جاتا ہے اس میں ذات کا؟ کہنے لگے بتانا پڑے گا، کہاں بتانا پڑے گا؟ فرمایا الحمدللہ روزانہ 1.25 مرتبہ ہو جاتا ہے، اپنا کام کاج بھی ہو رہا ہے، پیسے جاب بھی ہو رہا ہے، اور ذکر بھی جاری ہے۔ تو یہ عبادت کرنا اور کام کاج کرنا دونوں میں کوئی ٹکراؤ اور منافعت نہیں، آدمی کر سکتا ہے دونوں چیزیں، کرنا چاہے تو بہت کچھ رستے ہیں اس کے لیے۔ تو سمجھیے کہ یہ چیز ہے۔ اور ہمارے حضرت نے وہ حال سنایا تھا حافظ صاحب کا، ساؤتھ افریقہ میں قرآن شریف پڑھنے والے، حضرت رمضان میں وہاں گئے ہوئے تھے، تو وہاں دیکھا کہ حافظ صاحب ہیں، وہ بہت قرآن شریف پڑھتے ہیں، کسی سے کوئی بات چیت لینا دینا نہیں، قرآن شریف میں مشغول رہتے ہیں، اور روزانہ مغرب کے ٹائم ان کی زبان پر قل هو اللہ، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کا قرآن ختم ہو رہا ہوتا ہے، روزانہ کئی ختم قرآن۔ تو ان سے پوچھا کہ حافظ صاحب آپ کیسے اچھا صرف رمضان میں نہیں، سال بھر ان کا یہ معمول۔ حضرت کہتے ہیں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں ایک کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں، اور میرا کام یہ ہے کہ یہ کمپنی کے سیمپلز وغیرہ لے کر کے ایڈورٹائز کرنا، اور پھر وہ جہاں جو لوگ ایڈورٹائز کو دیکھ کر کے جو آرڈر دیں تو وہ کمپنی کو بھیج دینا، اور کمپنی وہاں مال بھیج دے اور یہ ان کو پیسے دے دیں، اور بیچ میں مجھے میری تنخواہ مل جائے۔ تو میں صبح کو اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہوں، نکلتا ہوں، گھر سے نکل کر قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، ڈرائیونگ کرتا رہتا ہوں، قرآن شریف پڑھتا رہتا ہوں، کبھی دور دراز کی مسافریاں ہوتی ہیں ادھر ادھر، تو جہاں میں جانا ہے قرآن شریف پڑھتا رہا، وہاں اتر کر کے اپنا کام نمٹایا، اور پھر بیٹھ کر کے پھر قرآن شریف، دوسری جگہ جاتا ہوں قرآن شریف، تیسری جگہ جاتے ہوئے قرآن شریف، پورا راستہ قرآن شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ تو صبح سے نکلتا ہوں تو شام تک میرا یہ ختم قرآن ہو جاتا ہے۔ چونکہ جب محنت کرتے ہیں اللہ بھی رستے کھولتے ہیں، تو اپنا جاب کرنا، تجارت کرنا، پیشہ کرنا، اس میں اور عبادت اور یاد الہی اور ذکر اللہ میں کوئی سمجھیے کہ تناقض اور کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ یہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں یہاں سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ یہ بندے ایسے ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کتنے ملینوں کا سودا کیوں نہ کریں لیکن اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے، اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں ہوتے۔ اسی لیے کمائی کرنے، محنت کرنے کی ترغیب دی ہے حدیث میں، الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے کمانے والا اللہ کا حبیب ہے، پیارا ہے۔ تو اللہ کو محبت ہے ایسے بندے سے جو محنت کر کے کماتا ہے۔ بلکہ روایت میں تو آتا ہے بیکار آدمی، بیکاری کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ایک شخص حضور کے یہاں سوال کرنے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو صحت مند ہے، تندرست ہے، طاقتور ہے، اس کو کہا کہ ارے بھائی تم سوال کرنے آئے ہو، تمہارے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ضرور کچھ نہیں ہے، پیالہ ہے، جب وہ پیالہ لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ پیالہ کون خریدے گا؟ تو کسی نے 2 درہم میں اس کو خرید لیا، حضور نے اس کو وہ درہم دیے، فرمایا لے جاؤ اور اس کے ذریعے سے ایک کلہاڑا لے آؤ۔ اور وہ جب کلہاڑے کی وہ لوہے کا پیس لے کر کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں لکڑی جو ہے جوائن کر دی اور کلہاڑی بنا دی اس کو، اور کہا کہ اب جاؤ جنگل میں محنت کرو اور 15 دن تک میں تمہارا منہ نہ دیکھوں، 15 دن بعد آنا میرے پاس۔ 15 دن تک وہ محنت کرتا رہا، لکڑیاں کاٹتا رہا،
اور لا کر کے ادھر بیچتا ہے، شہر میں لکڑیاں کاٹتا ہے، لا کر شہر میں بیچتا ہے، محنت کرتا ہے، نمازیں بھی اس کی چالو ہیں، محنت بھی ہو رہی ہے. اس کے بعد آیا تو بہترین کپڑے بھی پہنے ہوئے ہے، حشاش بشاش سے خوش ہے. حضور نے فرمایا کیا یہ بہتر نہیں لوگوں کے یہاں جا کر بھیک مانگنے سے؟ یہ محنت کرنے کی چیز ہے. تو اللہ کے نبی نے تو ہم کو محنت کرنے کو کہا ہے کہ اپنی روزی کے لیے محنت کرو اور سوال مت کرو. بلکہ ایک روایت میں یہاں طبرانی نے اسما بنت یزید سے نقل کیا یہ تجارت کی فضیلت کے سلسلے میں. فرمایا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق سيعلم اهل الجمع من اولى بالكرم ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل ثم يحاسب سائر الخلائق. جب اللہ قیامت کے دن پہلوں اور پچھلوں کو جمع کریں گے تو ایک منادی آئے گا اور آواز لگائے گا اور اس آواز کو ساری مخلوق سنے گی. اس آواز میں وہ یہ کہے گا کہ ابھی لوگوں کو آج پتہ چل جائے گا کہ شرافت اور بزرگی والے کون ہیں. اور پھر حکم ہوگا کہ جو بندے ایسے نیک اور صوفی تھے کہ ان کی تجارت اور ان کا سودا ان کو اللہ کی یاد اور نماز زکوٰۃ سے غافل نہ کرتا تھا وہ کھڑے ہو جائیں. تو وہ کھڑے ہوں گے اور بہت تھوڑے ہوں گے تو ان کو ادھر جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور پھر باقی لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. تو یہ تجارت کرنے کی کتنی بڑی فضیلت. نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ حشر ہوگا اور سمجھیے اللہ اس پر رحم کرتے ہیں جو غریبوں پر رحم کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، معاف کرتا ہے. اور سمجھیے کہ اس کو کہا ہے. اور پھر تجارت سمجھیے کہ مانع نہ بنے. یہ پیچھے ہم نے کہا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بازار سے نکلے اور بازار میں تھے اور نماز کی اذان ہوئی تو فوراً اپنا سودا چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے. تو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے انہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے. اسی طرح کا قضیہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق بھی منقول ہے. انہوں نے بھی دیکھا کہ نماز کی اذان ہوئی تو لوگ اپنی دکانوں کو دروازہ بند کر کے سیدھے مسجد کی طرف چل دیے. کہنے لگے فیہم نزلت ھذہ الآیہ. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انی اقمت علی ھذا الدرجۃ ابایع علیہ اربح کل یوم 300 دینار اشهد الصلاة كل يوم في المسجد احب ان اكون من الذين قال الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. کہ میں اس جگہ اس سمجھیے کہ بازار میں اس سیڑھی کے پاس ایک مدت تک اس حال میں رہا ہوں کہ یہاں میری دکان چلتی تھی اور میں سودا کرتا تھا اور میں روزانہ اپنے سودے میں 300 دینار کماتا تھا اور میں نماز کے لیے بالکل وقت پر اذان ہوتے ہی مسجد میں چلا جاتا تھا اور پھر آ کر کے اپنا کام کاج کرتا تھا. تو مجھے یہ بات اچھی لگتی تھی کہ اللہ میرا شمار رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ میں کرے اور ان میں میرا شمار ہو. خود اللہ نے سورہ مزمل میں ہم کو حکم دیا علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. کچھ بندے ایسے ہوں گے جو زمین میں سفر کر رہے ہوں گے اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے یعنی رزق کی تلاش میں. سورہ جمعہ میں اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. نماز فنش ہو جائے تو زمین میں پھیلو اور اللہ کا رزق تلاش کرو. بلکہ بعض مشائخ کا تو اس پر اتنا یقین تھا کہ وہ جمعہ کی نماز کے بعد چاہیں نہ چاہیں پھر بھی وہ تجارت کے لیے نکلتے تھے. کہتے ہیں اللہ نے وہاں پر کہا ہے وابتغوا من فضل اللہ تو اللہ اس تھوڑے سے کام میں بہت برکت دیں گے اور واقعی اس تھوڑی سی مدد میں ان کو اتنا نفع ہوتا جو اور اوقات میں نفع نہ ہوتا اس یقین کی بنا پر. تو ہماری شریعت ہم کو کہہ رہی ہے تجارت کرو، کام دھندا کرو، جاب کرو اور بیکار مت بیٹھے رہو، بھیک مت مانگو اور سمجھیے کہ اس ملک میں سمجھیے کہ سائن کر کے مت بیٹھے رہو. اور سائن نے لوگوں کو گرا دیا ہے. ہمارے مفتی شبیر صاحب کہتے رہتے ہیں کہ اس ملک میں لوگ آئے تو سائن کر کے ڈول کے اوپر سب کو تھوڑے بہت پیسے دے کر کے ہم کو سست بنا دیا. دوسرے ملکوں میں جائیں، افریقہ کے ممالک میں ملاوی ہے، زمبابوے ہے، زامبیا ہے، وہاں پر ہمارے مسلمان جو ہیں وہ اپر کلاس سمجھے جاتے ہیں. ان کی دکانیں ہیں، تجارتیں ہیں، بزنسیں ہیں اور ماشاءاللہ خوشحال ہیں، اچھے حال میں رہتے ہیں. اس لیے کہ وہاں گئے وہاں کوئی بینیفٹ سسٹم تھا نہیں تو اس لیے سب لوگوں کو محنت کرنی پڑی. تو ہر ایک نے کوئی نہ کوئی تجارت کی، کوئی کام دھندا کیا، کوئی محنت کی تو ماشاءاللہ اوپر ہے. اور یہاں پر جو ہم کو 2-4 پیسے پکڑا دیے اور ہم سمجھے کہ الحمدللہ ہم کھا پی کے اچھے ہیں اور تجارت وغیرہ سے پیچھے پڑ گئے. تو مسلمانوں کو چاہیے خاص طور پر اس گئے گزرے دور میں جب اس ملک میں حالات ایسے پیش آ رہے ہیں کہ ہمارے جوانوں کو جاب نہیں دیا جاتا ہے، ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، پروموشن نہیں ملتا ہے، تو پھر ایسے موقع پر تو تجارت ہی کرنی چاہیے. تجارت کرو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے باس بنو اور دوسرے کے لیے محنت کرنے کی
کیا ضرورت, اپنے لیے محنت کرو. اس کو ہماری شریعت کہہ رہی ہے کہ تجارت کرو, مگر تجارت کو ذکر اللہ سے, نماز قائم کرنے سے, زکوٰۃ دینے سے مانع نہ بننے دو. اور سمجھیے نماز بھی پڑھو, زکوٰۃ بھی صحیح ادا کرو, اور اللہ کو یاد بھی کرتے رہو. آگے اللہ کہتے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اچھا, اس میں ایک بات یاد رہے کہ تجارت آدمی کر کے دنیا کی محبت دل میں پیدا نہ کر ڈالے. دنیا کی محبت اگر دل میں آ گئی تو پھر اس کو ذرا بہت خطرناک کہا گیا ہے. فرمایا گیا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ, دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. اور سمجھیے کہ اس کے اوپر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں. اسی لیے بعض دعاؤں کے اندر آیا ہے وجعلها فی ایدینا ولا تجعلها فی قلوبنا, کہ اللہ دنیا ہمارے ہاتھ میں تو دینا, ہمارے دل میں مت دینا. ہاتھ میں تو دنیا ہو, ہم لے دیں خرچ کریں, لیکن دل میں نہ اتر آئے. اسی لیے امام علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ریاض الصالحین کے شروع میں وہ شعر بہت اچھے ہیں. فرماتے ہیں اس میں ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. اللہ کے کچھ سمجھدار بندے ہیں, انہوں نے دنیا کو 3 طلاق دے دی اور فتنوں سے ڈرتے رہے. انہوں نے دنیا میں دیکھا, نظر دوڑائی, جب انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں, یہ تو ایک مسافر خانہ ہے, تو انہوں نے اس دنیا کو ایسا بنایا جیسے کوئی ڈیپ اوشن اور گہرا سمندر ہو, اور نیک اعمال کی کشتی بنا لی. تو دنیا میں سے آدمی گزرتا جائے, جس کو وہاں حضرت نے کہا رہیں دنیا میں اور ہرگز رہے دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں, رہیں دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں, پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی, پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی. تو دنیا کے اوپر تو آدمی چلے, کمائے بھی, تجارت بھی کرے, خوب عیش سے آرام سے رہے, لیکن دنیا کو دل میں نہ اترنے دے. وہ کشتی کے اندر پانی آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی, تو دنیا دل کے اندر آ گئی تو دل ڈوب جائے گا. اس لیے دنیا ہاتھ میں ہو, آدمی اس کو کمائے, کھائے, پیے, خرچ کرے, صدقہ کرے, خیرات کرے, آخرت کے لیے تیاریاں کرے. اور بعض مرتبہ پیسہ جو ہے اس سے آدمی بہت سی ایسی نیکیاں کر سکتا ہے جو بغیر پیسے کا نہیں کر سکتا ہے. اور اس لیے شریعت کہتی ہے کماؤ, خرچ کرو اللہ کی راہ میں. دیکھو صحابہ کرام حضور کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم ولا نتصدق. یا رسول اللہ یہ دولت مند اور امیر لوگ جو ہیں ساری نیکیاں جو ہیں لے اڑے, وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں, لیکن صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے. تو وہ تو سارا ثواب آخرت کا لے اڑے اور جنت کے درجات لے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایک عمل بتاؤں کہ جس کے ذریعے تم ان کو پکڑ لو جو آگے نکل گئے ہیں. فرمایا ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھ لیا کرو, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ تسبیحات فاطمہ پڑھ لیا کرو, اس سے تم ان کو پکڑ لو گے. انہوں نے کہا بہت اچھا, پڑھنا شروع کر دیا. وہ بات چلتے چلتے وہ مالداروں کو بھی پتہ چل گئی, انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. تو اب جو ہے وہ غریب فقیر صحابہ حضور کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے, تو اب وہ ہم سے آگے نکل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. تو مال بھی اللہ کا فضل, اور مال خرچ کرنے کی توفیق اور ہدایت یہ بھی اللہ کا فضل. تو عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان غنی کو اللہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اگر توفیق دی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے. بس اللہ کے فضل کا ہم کیا کریں, ہم اس میں کچھ انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ آدمی مال کمائے لیکن مال کی محبت دل میں نہ آنے دے. جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ, مال کی محبت دل میں بالکل نہیں تھی, ذرہ رتی برابر بھی مال کی محبت نہیں تھی. حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ پر نے ان سے کچھ قرض لیا تھا, مجھے یاد اس وقت نہیں آ رہا, غالباً 50,000 قرض لیے تھے. 50,000 معمولی مقدار نہیں. کچھ مدت بعد حضرت ابو طلحہ انصاری, طلحہ ابن عبید اللہ نے لیے تھے قرض. تو حضرت طلحہ کے یہاں وہ سمجھیے کہ رقم جمع ہو گئی, تو انہوں نے نماز کے لیے آ رہے تھے, مسجد جا رہے تھے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی راستے میں مل گئے. کہہ دیا کہ عثمان وہ جو میں نے آپ سے قرض لیا تھا نا, تو وہ پیسہ میرے پاس اب آ گیا ہے, تو جمع ہو گیا ہے, آپ کا قرض میں ادا کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کسی کو بھیج دیں تو میں اس کے ساتھ روانہ کر دوں یا میں کسی کو کے ساتھ بھیج دوں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر سوچ کر پھر کہنے لگے کہ ابو محمد, اب وہ میں نے آپ کو قرض دیا تھا, لیکن آپ کے یہاں مہمان بھی بہت آتے ہیں, اولاد بھی ہیں آپ کی, وہ آپ کو ہدیہ ہے, کوئی حرج نہیں, واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, معاف کر دیا پورا. تو یہ مال کی محبت دل میں بالکل نہیں ہے.
اور سمجھیے کہ 50,000 آج کون معاف کرتا ہے؟ سیدھا یوں ہی معاف کر دیا. اور وہاں جہاں حضور، یہ تو ان کی خلافت کے دور کا قصہ ہے، اور حضور کی حیات میں وہ جو غزوہ تبوک میں حضور نے چندہ کیا تھا تو 950 اونٹ اور 50 گھوڑے اللہ کے رستے میں دیے تھے. اور صرف اونٹ نہیں، اونٹ پر اس کا پالان، اس کی رسی، اس کا پیالہ سمیت، گھوڑے پر اس کی زین، اس کی لگام سمیت سوار کو جتنی ضرورت ہے سب فراہم کی تھی. اور پھر حضور نے جب اعلان کیا تو ایک بڑا تھیلا جو ہے سکوں کا بھر کر لائے. حضور ممبر پر بیٹھے تھے تو حضور کے سامنے وہ سکہ پیش کر دیا، حضور نے وہ تھیلا پیش کر دیا. حضور نے وہ تھیلا لیا اور اس میں سے وہ سکوں کو یوں گھمانے لگے اور فرمانے لگے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. عثمان آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ کرے تو بھی اس کو نقصان نہیں ہوگا. یہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. تو سرکار کی طرف سے یہ ان کو بشارت ملی. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، مال کی بالکل محبت نہیں. ایک مرتبہ حضور کی وفات کے بعد مدینہ شریف میں ان کا کہیں سے بہت سارا مال ہے، تو وہ جب ان کے مال کے اونٹوں کی قطار بندھی ہوئی تھی، لائن لگی ہوئی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ عبد الرحمن اتنا سارا مال تمہارا آیا ہوا ہے، تم تو بہت دنیا دار بن گئی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اچھا تم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، کوئی نہیں تم دیکھ لینا. دوسرے دن صبح کو انہوں نے مدینہ شریف میں اعلان کر دیا کہ میرا اتنا مال آیا ہوا ہے اور فلاں علاقے کے اندر رکھا ہوا ہے، سب کے لیے فری تقسیم ہے، جس کو جتنا چاہے لے جاؤ. اور سارا مال اہل مدینہ پر تقسیم کر دیا. تو یہ مطلب یہ کہ پیسوں کی محبت ہوتی تو کون آدمی ایسا کرتا. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، بڑے سخی تھے، قطب السخا ان کا نام تھا. ایک مرتبہ مدینہ شریف میں کوئی تاجر جو ہے کہیں سے شوگر لے آیا. اب ان دنوں مدینہ شریف میں شوگر نہیں تھی اور سمجھیے کہ ضرورت بھی تھی لوگوں کو، لیکن یہ شوگر تھی بہت مہنگی. اب لوگ اس تاجر کے پاس آتے اور اس کو قیمت پوچھتے، وہ قیمت بتاتا کہ میری اتنی پڑتل ہے اور اتنے میں دوں گا. تو لوگ کہتے ہوئے بہت مہنگی ہے، کوئی لیتا نہیں اس کا سامان، اور تاجر کی شوگر جو ہے وہ کھوٹی ہو گئی، کوئی لے نہیں رہا. تو بیچارہ غمگین بیٹھا ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے، دیکھا کہ تاجر بیچارہ غمگین ہے. پوچھا کیا ہوا بھائی؟ کیا کروں، میں شوگر میرے کو جتنی پڑی اتنے میں دے سکتا ہوں، اس سے کم میں تو میں نہیں دے سکتا، لیکن لوگ نہیں لوگوں کو بہت مہنگی لگ رہی ہے. فرمایا کتنی شوگر ہے؟ کہا کہ اتنے من ہے یا اتنا اس کا ہے. کیا قیمت ہے اس کی؟ اتنی قیمت ہے. اچھی بات ہے، یہ ساری شوگر میں نے تم سے خرید لی. اور پھر آ کر کے مسجد نبوی میں اعلان کر دیا کہ وہ شوگر جو ہے وہ میں نے خرید لی، میرا مال ہے، مدینہ شریف والوں میں جس کو جتنی چاہیے وہاں سے جا کر فری میں لے آئے. اور اس تاجر کو اس کے پیسے ادا کر دیے اور ساری شوگر اہل مدینہ کے اندر تقسیم کر دی. تو یہ سمجھیے کہ یہ ایسے تاجر تھے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. اس کو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کماؤ، کھاؤ، پیو، اچھی طرح زندگی گزارو، لیکن یہ کہ دنیا کو دل میں نہ آنے دینا. دل میں آ گئی دنیا تو پھر رأس کل خطیئۃ، ہر گناہ کی جڑ بن جائے گی، اور پھر آدمی ہر گناہ کو کر بیٹھے گا. بخیلی بھی کرے گا، حسد بھی کرے گا، تکبر بھی کرے گا، لڑائیاں بھی کرے گا، جھگڑے بھی کرے گا، اور دوسروں کو ڈاؤن کرنے کی کوششیں بھی کرے گا. سگا بھائی جو ہے اپنے بھائی کو گرانے کی کوشش کرے گا. ایک بھائی کی کیمسٹ ہے اور دوسرا بھائی کیمسٹ خریدنے کے لیے جا رہا تو اس کو وارننگ دے، تم مت خریدنا، میں لے رہا ہوں، تم نے لیا تو تیرا میں یوں کروں گا نا وہ کروں گا. بھائی بھائی میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو دنیا میں پھر محبت دل میں آ جائے، پھر بھائی بھائی آپس میں لڑے گی، خاندانوں میں جھگڑے ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، اوپر سے ہو، خرچ کرو، کماؤ، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. یہ اس لیے کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ بندے ایسے ہیں کہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں دل اور آنکھیں الٹ کر رہ جائیں گی اور چونک جائیں گے، گھبرا جائیں گی. یہ فریز جو ہے وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی آدمی بہت زیادہ ڈر جائے، کانپ جائے، تو کہتے ہیں اس کی تو آنکھیں پلٹ گئیں، دل بھی پلٹ گیا. جیسے وہاں سورہ احزاب میں ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تمہارے کلیجے گلے کو آگے اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کے تم گمان کرنے لگے. تو یہ فریز ہے کہ بہت زیادہ خوف طاری ہو گیا. اسی کو دوسری جگہ اللہ نے کہا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ، وہ جو دن قریب آنے والا ہے، اس قریب آنے والے دن سے ان کو ڈر سنا دیجیے، وارننگ سنا دیجیے. جبکہ قلوب لدى الحناجر، حنجرہ اور حلق کے پاس آ جائیں گے، کاظمین، اور سانس گھٹا جا رہا ہوگا. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع،
جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کے لیے وہاں کوئی دوست بھی نہیں ہوگا, کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا کہ جو ان کے لیے بولے اور اس کی بات مانی جائے. اللہ پاک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے ظالم کیا کرتے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس دن تک کہ جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اس کو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم کو ڈر لگتا ہے اس دن کا جس میں چہرے بگڑ جائیں گے اور بڑی پریشانی والا وہ دن ہوگا, اس سے ہمارے اوپر خوف طاری ہے. تو وہ دن جو ہے ایسا آئے گا کہ اس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. تو یہ بندے بھی ڈرتے ہیں اس دن سے کہ وہ جو خوف اور گھبراہٹ جو طاری ہونے والی ہے تو اس دن ہمارا کیا ہوگا, اس لیے وہ اللہ کے ذکر میں, نماز میں, زکوٰۃ میں مشغول رہتے ہیں اور سمجھیے تجارت وغیرہ ان کو ان چیزوں سے غافل نہیں کرتی. ویسے یہ کام بہت مشکل ہے. شاپ جو ہوتی ہے, دکان بزنس ہوتی ہے, گاہک آ جائے تو آدمی کہتا ہے یار میں اتنی دیر سے گھنٹے سے بیٹھا ہوا تھا, کوئی گاہک, ابھی گاہک آیا اور نماز کا ٹائم ہو گیا. تو یہ اللہ پاک بھی اس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آدمی کتنے پانی میں ہے. اس لیے سمجھیے آخرت کے دن کو یاد کرنا پڑے گا کہ آج میں یہ کیوں سوچوں, وہ دن آنے والا ہے کہ جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, خوف طاری ہوگا, اس کے لیے ریڈی کرنا ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, جو اس طرح کریں گے تو اللہ پاک ان کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا بدلہ بھی دیں گے اور اپنے فضل سے مزید بھی دیں گے. وہ اصل میں ڈرتے رہتے تھے نا, جس طرح اللہ نے 18ویں سپارے میں آگے ہی کہا سورہ مومنون میں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات, کہ وہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں لیکن دل کانپ رہے ہوتے, پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. تو جو ان کے دل میں عجب اور فخر پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی بہت بڑا ٹوپ پھوڑ دیا, میں نے بہت تسبیح پڑھ لی, میں نے بہت نمازیں پڑھ لی, بہت عبادت کر لی, بلکہ عبادت کر کے بھی ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوگی یا نہیں, اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہے یا نہیں. اس لیے ان کو یہ گھبراہٹ چھٹی رہتی ہے. اس کو کہا یخافون یوما, کہ عبادت کرنے کے باوجود وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن میں دل اور نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اس لیے ان کے اس خوف کی وجہ سے اللہ ان کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا خوب بدلہ دیں گے اور اپنے فضل سے ان کو زائد بھی دیں گے. لیجزیہم اللہ, یہ جزا اور بدلہ جو ہوگا وہ کس شکل میں ہوگا, جنت کی شکل میں. اللہ ان کو وہاں جنت نصیب فرمائیں گے اور سمجھیے کہ ان کے عمل کو بہت زیادہ بڑھا کر کے دیں گے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اپنے فضل سے اضافہ کریں گے. کیا مطلب اضافہ کریں گے؟ نمبر ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ عمل تھوڑا کیا ہوگا اور اس کا ثواب بہت زیادہ دیں گے. مثلا اللہ نے کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. ایک نیکی بھی ہوگی اللہ اس کو ملٹی پلائی کریں گے اور اجر عظیم نصیب فرمائیں گے. فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها, جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا منیمم اس کو 10 ٹائمز ملٹی پلائی کر کے میں اس کو ثواب دوں گا. اور دوسری جگہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ, اور اس میں آگے واللہ یضاعف لمن یشاء. ایک صدقہ دیں گے 1 پاؤنڈ تو اللہ پاک اس کو بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک بڑھائیں گے. اور 700 بھی لمٹ نہیں بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ اس سے بھی اور بڑھا کر کے دیں گے جس کو چاہیں گے. تو وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, ہم نے تو تھوڑا سا عمل کیا تھا مگر اللہ اپنے فضل سے ہم کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے اس کا ثواب مرحمت فرمائیں گے. یہ اس کے معنی ہے. نمبر 2 وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, حضرت مولانا ادریس کاندلوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر زیادتی سے مراد رؤیت باری تعالیٰ ہے, کیونکہ دوسری جگہ اللہ نے کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو اچھا بدلہ یعنی جنت ملے گی اور مزید ملے گا. تو وہاں مزید کی تفسیر حضور نے رؤیت باری تعالیٰ سے کی ہے کہ اللہ کا دیدار ان کو حاصل ہوگا. اللہ پاک جنت میں جب وہ چلے جائیں گے تو کہیں گے کہ بندو کچھ اور چاہیے, بندے کہیں گے کیا چاہیے, سب کچھ تو دے دیا ہے. تو اللہ کہیں گے لو مجھے دیکھ لو, تو اللہ کی طرف دیدار ہو جائے گا. تو جتنی دیر اللہ کو دیکھتے رہیں گے کسی نعمت کی طرف ان کی توجہ نہیں جائے گی, اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں گے. تو یہ جو دیدار الہی ہے یہ جو ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, زیادہ نعمتیں عطا کریں گے اپنے فضل سے. نمبر 3 قرطبی نے تیسری ایک اور تفسیر بھی نقل کی کہ زیادتی سے مراد الشفاعۃ لمن صنع لهم المعروف فی الدنیا,
کہ جن بندوں نے ان کے لیے نیکیاں اور ان پر احسان کیا تھا ان کے حق میں ان کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی. اللہ خود ان کو جنت دیں گے. پھر ان نیک بندوں کو اللہ کہیں گے کہ تم دوسروں کے لیے بھی سفارش کرو. تو چنانچہ دنیا میں جن کا ان سے تعلق تھا، جن سے محبت تھی، جنہوں نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا تھا، اور حتیٰ کہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ جہنمیوں کی لائن لگی ہوگی اور وہاں سے کوئی جنتی گزرے گا تو ان میں سے ایک آدمی کہے گا ارے بھائی ایک منٹ ادھر آنا، مجھے نہیں پہچانتا تو میں تو نہیں پہچانتا تجھے، تو ایک دفعہ میرے گھر کے پاس سے گزرا تھا، تجھے وضو کے پانی کی ضرورت تھی، میں نے تجھے وضو کا پانی دیا تھا، میرے لیے سفارش کر دے. تو وہ کہے گا اچھی بات ہے. اللہ میں سے کہے گا اللہ اس نے مجھے وضو کا پانی دیا تھا اس کے لیے اس کو معاف کر دو. اللہ کہے گا اچھا تم نے سفارش کی تو میں معاف کر دیتا ہوں، اس کی معافی ہو جائے گی. تو جس نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہوگا، اچھی محبت، اچھا احسان کیا ہوگا، اس کے لیے ان کو سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی. یہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، خود ان کو بھی اللہ جنت دیں گے اور جن کے بارے میں وہ کہیں گے ان کے لیے بھی اللہ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. حافظ قرآن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ حافظ قرآن کو اللہ جنت دیں گے اور اس کے خاندان کے 10 ایسے آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کریں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو ان کو بھی وہ جنت میں لے جا سکے گا، جہنم سے چھڑا لے گا، عذاب سے بچا لے گا، تو اس کی سفارش قبول ہوگی. یہ ہوا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. آگے فرمایا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. ہاں، اور رزق جو ہم نے کہا تجارت یہ تو ہے، یہ روزی تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں. دیکھو روزی کے چکر میں، تجارت کے چکر میں اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کی طرف دھیان. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. اور آگے وترزق من تشاء بغیر حساب، بے حساب روزی دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. تو اس لیے روزی کی فکر مت کرو، اللہ کی طرف توجہ لگاؤ. تجارت بے شک کرو لیکن نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، ذکر بھی کرو، تو اس سے جو ہے تمہارے کام میں بھی برکت ہوگی اور اللہ نصیب فرمائیں گے. آگے والذین کفروا اعمالهم، اس کو نیکسٹ ویک پڑھیں گے انشاءاللہ. فرائیڈے کے دن ہوگا نا.